ہوتی ہے روحانی اولاد. تو امت محمدیہ کے اللہ کے نبی کے ہم تمام روحانی بیٹے اور بیٹیاں ہیں, روحانی اولادیں ہیں امت محمدیہ. ایسے ہی بنی اسرائیل کی حقیقی اولاد بھی تھی حضرت یعقوب کی, اور روحانی اولاد بھی تھی. تو جیسے ہم نے نعمتیں مکمل کی, کما اتمھا علی ابوی, جیسے آپ کے والدین پر نعمتوں کو مکمل کیا, من قبل ابراہیم و اسحاق, ابراہیم اور اسحاق سے پہلے, ان ربک حکیم علیم حکیم, یقیناً تمہارا پروردگار علم بھی رکھتا ہے اور حکمت بھی رکھتا ہے, یعنی بہت زیادہ علم والا اور بہت زیادہ حکمت والا ہے, ہر کام میں اس کے حکمت ہوتی ہے. وہ کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ, کہ حکیم کا جو کام ہوتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین, یقیناً اور در حقیقت یوسف اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں یہ سوال پوچھنے والوں کے لیے بڑی عبرت کی نشانیاں ہیں. سوال کس نے پوچھا تھا؟ یہودی اور عیسائیوں نے مشرکین مکہ کو بھیجا, سوال انہوں نے پوچھا تھا. تو یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے یہودیوں کے لیے, عیسائیوں کے لیے, منافقین کے لیے اور کفار مکہ کے لیے عبرت کا یہ واقعہ بن سکتا ہے, ہدایت کا ذریعہ یہ واقعہ بن سکتا ہے, مگر کب؟ جب وہ اس میں غور و فکر کرے. اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ, کہا کہ جب یوسف کے بھائی آپس میں یہ کہہ رہے تھے, حضرت یوسف کے وہ 10 جو سوتیلے بھائی تھے, تو وہ آپس میں یہ کہہ رہے تھے احب الی ابینا, ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبت نہیں ہے, ہم سے زیادہ محبت نہیں ہے, مگر یوسف اور اس کے بھائی سے زیادہ محبت ہے. احب الی ابینا, ہمارے والد ہم سے محبت نہیں کرتے, منا ونحن عصبہ, ہم جبکہ ایک مضبوط جماعت ہے اور بڑے ہیں. عصبہ کہتے ہیں پہلوانوں کی جماعت کو. حضرت یوسف کے جو یہ 10 سوتیلے بھائی تھے, یہ بڑے لمبے چوڑے اور پہلوان قسم کے تھے, پہلوان ہی تھے, طاقتور تھے. تو فرمایا ونحن عصبہ, حالانکہ ہم تو طاقتور ہیں, پہلوان ہیں, اور گھر کا سارا کام یہ لوگ کیا کرتے تھے. اونٹوں کو چرانا ہے تو کوئی بھائی چراتا, بکریوں کو کوئی بھائی لے کر جاتا, اور لکڑیاں کوئی بھائی کاٹتا, چولہا کوئی بھائی جلاتا, لکڑیوں کو چننے کا کام کوئی کرتا. اور ظاہر سی بات ہے کہ کھانا بنوانے کا, اناج کے لانے کا, غلے کا جمع کرنے کا, کھیتی کرنے کا, اور ڈول سے پانی نکالنے کا, استعمال کا پانی, پینے کا پانی, یہ جو 10 بڑے بھائی تھے, یہ 10 بڑے بھائی گھر کا پورا کام کرتے. اور کچھ بھائی کما کر بھی لاتے تھے, اور کچھ بھائی مینجمنٹ اور انتظام میں تھے. تو یہ لوگوں کو چڑ ہوتی کہ ہم اتنے کام کر رہے ہیں, ہماری طرف تو دیکھتے ہی نہیں, ہم سے تو محبت ہی نہیں ہے. بالکل آج کے زمانے میں ہر بڑے بھائی کو یہی ہوتا ہے, ہر بڑا بھائی بیچارہ پوری ذمہ داری نبھاتا ہے, اور پورا پیار اور پوری محبت, پوری توجہات ماں باپ کی چھوٹے بھائی بہنیں لے کر جاتے ہیں. یہ بڑا بھائی بیچارہ اپنی تعلیم کو قربان کرتا ہے, جوانی کو قربان کرتا ہے, اپنا خون پسینہ بہا کر اپنا گھر چلاتا ہے, چھوٹے بھائی بہنوں کو پڑھاتا ہے, اور اپنے ماں باپ کی محبت سے دور ہو جاتا ہے. اور ہوتا بھی یہی ہے, دھیرے دھیرے اپنے چھوٹے بھائی بہنوں سے حسد, جلن, کینہ, کپٹ پیدا ہو جاتا ہے. اور جب حصے کا موقع آتا ہے تو وہی چھوٹے بھائی بہن جن کو وہ لہذا ان کے لیے اپنی جوانی کو قربان کیا اور اپنا پسینہ اور اپنا خون پانی کی طرح بہایا چھوٹے بھائی بہنوں کے لیے, وہی چھوٹے بھائی بہنوں کا دشمن بڑا بھائی بن جاتا ہے, اور چھوٹے بھائی بہنیں بڑے بھائی کے دشمن اس جائیداد کے لیے بن جاتے ہیں. ان ابانا لفی ضلال مبین, وہ سب میٹنگ کرنے اور کہنے لگے کہ ہمارا جو باپ ہے, ہمارے جو والد ہیں, یہ کھلی غلط فہمی میں مبتلا ہے, ان کی غلط فہمی کو دور کرنا ضروری ہے, اور یوسف اور یوسف کو ان کی نظروں سے دور کرنا ضروری ہے, کیونکہ جب تک یوسف ہے ہمیں محبت کی نظر مل نہیں سکتی, ہمارے پاس ٹائم نہیں دے. حالانکہ ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ جب ہم دنیاوی کام کاج میں, گھریلو کام کاج میں رہتے ہیں تو والد بیچارے اکیلے رہتے ہیں, تو یہ 2 چھوٹے بچوں سے والد کا دل بہلتا ہے. جب بوڑھا گھر میں ناتے نواسیوں کو اور پوترے اور پوتیوں کو دیکھتا ہے تو اس بوڑھے کا, اس بوڑھی کا دل لگ جاتا ہے.
اور کچھ تو ایسے پتھر دل ہوتے ہیں، کچھ بہویں ایسی پتھر دل ہوتی ہے اور بیٹے پتھر دل ہوتے ہیں کہ وہ پوتروں کو پوتریوں کو اپنے دادا اور دادی کے پاس جانے نہیں دیتے، نواسے اور نواسیوں کو اپنے نانا اور نانی کے پاس جانے نہیں دیتے۔ تمہیں کس نے حق دیا، ادھیکار دیا؟ یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داری کے ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 مرتبہ سولی دے کر دوزخ میں ڈالے گا۔ صحابہ اکرام نے ابن عباس سے سوال کیا رشتہ داری میں ظالم کون ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اپنی اولاد کو اپنے ماں باپ سے روک دے۔ ایک ہی جملہ بیان کیا، اپنی اولاد کو اپنے ماں باپ سے روک دے۔ اگر میرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور میں اپنے ماں باپ کے پاس اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو جانے نہیں دیتا تو میں سب سے بڑا ظالم ہوں۔ اگر میں نمازی بھی ہوں، حاجی بھی ہوں، صدقہ و خیرات بھی دیتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، اعتکاف بھی کرتا ہوں، سب کچھ میں کرتا ہوں، مگر مجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنے ماں باپ کے پاس جانے سے اپنی اولاد کو روک دیا۔ اور یہ اولاد کی تربیت نہیں ہو سکتی ہے جو اولاد باپ کے ماں باپ سے قریب نہیں ہوتی ہے اور باپ اپنے ماں باپ سے اپنی اولاد کو قریب نہیں کرتا ہے، تو یہی اولاد بڑی ہو کر انہیں بھی اپنے سے دور کرے گی۔ ظاہر سی بات ہے، دنیا میں بھگتنا پڑتا ہے۔ تو فرمایا ان ابانا لفی ضلال مبین اقتلوا یوسف او اطرحوه، تو ان میں سے بہت سو نے کہا کہ قتل کر دے گے یوسف کو، تو ایک نے کہا کہ قتل نہ کرو، بلکہ رائے مشورہ چل رہا تھا ان کا، وہ خبیث مشورہ کر رہے تھے، تو ایک نے مشورہ دیا او اطرحوه ارضا یخل لکم، ایسا کرے گے کہ اٹھاؤ اور بندو اور کسی دوسرے زمین میں پھینک دے گے لے جا کر۔ وجہ ابیکم، بس ہمیں تو چاہیے کہ وہ اپنے باپ کی نظروں سے دور ہو جائے، تو باپ کی نظروں سے دور کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے فلسطین سے دور کرنا ہوگا، فلسطین کے شہر میں ہم رہ رہے ہیں تو باہر لے جا کر پھینک دے گے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، ارے کیا کہا کہ یقیناً ہم بعد میں توبہ کر لیں گے۔ یہ گناہ ہے، باپ کو بیٹے سے الگ کرنا، کسی کو قتل کرنا، منصوبہ بنانا، پلاننگ کرنا، تو یہ لوگوں نے کیا کہا کہ ہم یہ کر لیں گے اور بعد میں توبہ بھی کر لیں گے اور صلح بھی کر لیں گے۔ تو اگر کوئی شخص توبہ کی نیت سے گناہ کرتا ہے تو اس کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ توبہ کے قبول نہیں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ توبہ کر رہا ہے گناہ کرتے ہوئے کہ میری توبہ قبول ہوگی۔ گناہ کیا تم نے توبہ کی نیت سے تو وہ توبہ کیوں قبول ہوگی؟ اللہ بیوقوف تھوڑی ہے، جس نے سب کو عقلیں دی، دماغ دیا، دل اور دھڑکن اور جذبات اور خیالات اور رشتے ناطے سب کچھ نعمتوں سے نوازا، اس اللہ کو بیوقوف کوئی بنا سکتا ہے کہ پہلے ٹی وی دیکھ لی پھر توبہ کر لی، اور پہلے لہذا قتل کر دیا، زنا کر دیا، گناہ کر دیا، صغیرہ و کبیرہ گناہ کر دیا، اور پھر بعد میں توبہ کر لیں گے۔ سوچ رہے ہیں کہ اتنا سیریل ختم ہو جائے پھر میں توبہ کر لوں گی، اتنی فلم ختم ہو جائے میں توبہ کر لوں گی، اتنی سی غیبت میں کر لوں ساس کی پھر توبہ کر لوں گی، کیونکہ چائے بھی ہے، موقع بھی ہے، محل بھی ہے، عصر کا وقت ہے، اور چائے کی چسکی کے ساتھ ساس کی غیبت کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر فرمایا کہ پہلے غیبت کر لوں پھر توبہ کر لوں گی۔ غیبت کرنا توبہ کی نیت سے، یہ توبہ کے نہیں قبول ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ تم نے اللہ کو اندھا سمجھا، بہرا سمجھا، اور اللہ کو تم نے معذور سمجھا، اور اللہ کا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو اللہ کو کمزور سمجھے۔ اللہ سب سے زیادہ دیکھنے والا، سب سے زیادہ سمجھنے والا، سب سے زیادہ سمجھانے والا، اور سب سے زیادہ بندوں کو اگر کوئی سمجھ سکتا ہے صرف اللہ سمجھ سکتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں میرے بچے کو سب سے زیادہ سمجھتا ہوں، جیسے بیوی کہتی ہے میں اپنے شوہر کی رگ رگ سے واقف ہوں، جیسے شوہر کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کی رگ رگ سے واقف ہوں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں پیدا کرتا ہے، جو نطفے سے انسان بناتا ہے، جو بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا اور قبر تک پہنچاتا ہے، کیا وہ اللہ ہم سے ناآشنا ہے؟ کیا وہ اللہ ہمیں جانتا نہیں ہے، پہچانتا نہیں ہے، ہماری رگ رگ سے واقف نہیں ہے، ہماری تن سے واقف نہیں ہے، ہمارے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے سے واقف نہیں ہے؟ بالکل وہ واقف ہے۔ ہم جو گناہ جس نیت سے کرے اس سے بھی واقف ہے۔ ہم بیوقوف وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، منافق بھی دھوکہ یہ سوچ کر دیتے تھے کہ ارے ہم تو دھوکہ دوسروں کو دے رہے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، تم سمجھ رہے ہو کہ تم سے اس دھوکے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تم سے اس دھوکے کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ تو یہاں پر فرمایا یہ لوگ بھی بیوقوف
یہ سوچ کر گناہ کرنے کا منصوبہ پلاننگ کر رہے ہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، ان میں کے ایک کہنے والے نے کہا کہ تم یوسف کو قتل مت کرو، والقوه فی غیابۃ الجب، یہ کہنے والا جو تھا وہ یہودا تھا۔ اس نے جس نیت سے کہا، اس کی نیت یہ تھی کہ میں قتل سے میرے بھائی کو بچا دوں۔ اب جو اس کا بن پڑا اس نے وہ کیا، پلاننگ کی، منصوبہ کیا کہ بھئی پہلے قتل ہونے سے بچا لیں گے اور بعد میں ہمیشہ کے لیے بچا دے گا۔ تو یہاں پر کہا کہنے والے نے کہ قتل مت کرو، میرا مشورہ یہ ہے کہ ایک اندھیرے کنویں میں ہم انہیں ڈال دیں گے۔ غیابت الجب، جب کہتے ہیں ایک ایسا کنواں کہ جہاں اجالا ہی نہ ہو، بالکل ہی اندھیرا ہو۔ اس زمانے میں فلسطین میں ہر 3-6 میل کے فاصلے پر کنویں کھودے جاتے تھے مسافرین کے لیے اور محلے والے اپنے لیے، جیسے یہاں پر پائپ لائن ہوتی ہے، بور لوگ مارتے ہیں۔ اس زمانے میں بڑے بڑے کنویں کھودے جاتے تھے، گہرے کنویں کھودے جاتے تھے، کیونکہ فلسطین کی زمین میں پانی ذرا نیچے لگتا تھا۔ جیسے آج 200-400 فٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، وہاں پر فلسطین میں 200 سے 400 فٹ کے اندر میں پانی اس زمانے میں لگا کرتا تھا، اسی لیے کنواں گہرا کھودا جاتا تھا۔ یلتقطہ بعض السیارہ، تو یہ کہنے لگا ایک گہرے اندھیرے کنویں میں ڈال دیں گے، گزرنے والا جو قافلہ ہوگا، بعض السیارہ، گزرنے والے قافلہ جو ہوگا وہ یلتقطہ، اسے نکال لے گا اور بیچ دے گا۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، تو وہ سارے مل کر آئے اپنے باپ کے پاس، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے اے ہمارے ابا جان، ما لک لا تأمنا علی یوسف، کیا بات ہے آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، یقیناً ہم سب سے زیادہ خیر خواہ ہیں یوسف کے، سب سے زیادہ پکے چہیتے ہیں، چاہنے والے ہیں۔ آج جو سب سے زیادہ دشمن ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو خیر خواہ کہتا ہے، تو یہ ایک بات ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، وہ کہنے لگے ہم سے زیادہ اچھا چاہنے والا یوسف کا کوئی نہیں ہے، آپ یوسف کے معاملے میں ہمارے اوپر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی یوسف کو بھیجئے کل صبح سویرے، تاکہ ہم سب آپس میں مل کر کھیلیں اور پھل فروٹ کھائے اور سیر اور گھومے اور پھرے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور یقیناً ہم اپنے جان سے زیادہ حفاظت کریں گے ہمارے چھوٹے بھائی یوسف کی۔ تو یہاں پر کہا کہ ہم جان سے زیادہ حفاظت کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ یہ لوگ آئے حضرت یعقوب علیہ السلام سے اجازت مانگنے لگے۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے لیحزننی، وہ بات نہیں ہے، مجھے میرے بیٹے کی جدائی سے غم اور افسوس ہوتا ہے، میں الگ ہو جاؤں میرے بیٹے سے، یہ بات مجھے کھا جاتی ہے، پریشان کر دیتی ہے، غمگین کر دیتی ہے۔ ان تذهبوا بی، وہ مجھے چھوڑ کر تمہارے ساتھ اگر چلا گیا تو میں غمگین ہو جاؤں گا۔ واخاف ان یاکلہ الذئب، اور مجھے اندیشہ ہے، ڈر ہے کہ اسے بھیڑیا کھا جائے گا۔ یہاں پر بھیڑیے کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس ایک رات یعنی کل کی رات میں حضرت یعقوب نے خواب میں دیکھا کہ کچھ بھیڑیے حضرت یوسف علیہ السلام پر حملہ کر رہے ہیں اور وہ چیخ رہے ہیں۔ اسی عالم میں آپ کی نیند بیدار ہو گئی۔ وہ خواب دیکھ کر جب آپ اٹھے تو صبح یہ واقعہ کہ انہیں ڈر ہو گیا کہ میرا بیٹا مجھ سے دور جائے گا تو بھیڑیا کھا لے گا، اور یہ لوگوں کا آنا اور خواب کا دکھنا دونوں ایک ہو گیا۔ تو یہ کہنے لگے کہ مجھے ڈر ہے کہ اسے بھیڑیا کھا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم تو بے خبر رہو گے، کھیلو گے، کودو گے، موج مستی کرو گے، سیر و تفریح کرو گے، تمہارا دھیان اس بچے پر کہاں ہوگا؟ تم اسے کہاں اتنا زیادہ چاہتے ہو؟ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، تو وہ تمام بھائی کہنے لگے اگر بھیڑیا ہمارے بھائی کو کھا جائے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور ہم تو پہلوان ہیں، پہلوان، إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، کیا ہم ایسا ہونے دیں گے؟
ہم 10 کے 10 پہلوان ہمارے سامنے ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا لے، کیا یہ ہو سکتا؟ اِنَّا اِذًا لَخَاسِرُونَ، تو ہمارے لیے تو چلو پر پانی میں ڈوب کے مرنے والی بات ہے۔ اِنَّا اِذًا لَخَاسِرُونَ کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمارے لیے تو مر جانے والی بات ہے کہ ہم 10 بڑے بڑے موٹے تازے پہلوان مل کر ہمارے بھائی کی حفاظت نہ کر سکے۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، جب وہ تمام بھائی گئے اور اجازت مل گئی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی، وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوا فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، وہ تمام لوگوں نے مل کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں جب لے کر گئے، وہ ننھا منا بچہ، حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر ایک روایت کے مطابق 11 سال، ایک روایت کے مطابق 12 سال، ایک روایت کے مطابق 9 سال، ایک روایت کے مطابق حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں 6 سال عمر لکھی ہے۔ اور حضرت بنیامین حضرت یوسف سے 2 سال یا 1.5 سال چھوٹے تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ 11 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ، 6 سال 8 سال کا بچہ آپ پکڑ لیجئے، وہ بچہ اپنے بڑے بھائیوں کا ہاتھ پکڑ کر جنگل کی سیر کر رہا ہے، جا رہا ہے، وہ کنویں کے قریب پہنچ گیا، وہ کہنے لگا اپنے بھائیوں کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہ بھائی مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ وہ تمام نے اس کے کپڑے اتارے، اس کا شرٹ اتارا، اور شرٹ اتار کر لہٰذا اس سے کہا کہ ہم تجھ سے نفرت کرتے ہیں اور تجھے کنویں میں ڈالنے کے لیے یہاں پر لے کر آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ چھوٹا ننھا منا بچہ رونے لگا، ان کے پیر پکڑنے لگا اور کہنے لگا بھائی ابا جان کا سوچو، ابا کتنے غمگین ہو گئے، مجھے کتنا چاہتے ہیں، مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، میں تم سے بھی محبت کرتا ہوں، تم میرے بڑے بھائی ہو، میرے ساتھ ایسا نہ کرو، میں کہاں جاؤں، میں کس کے بھروسے پر رہوں گا، اور یہ کنویں میں مجھے ابا کی یاد ستائے گی، مجھے میرے چھوٹے بھائی کی یاد ستائے گی، میرا بنیامین میرا جو چھوٹا بھائی ہے میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، وہ میرا ہاتھ پکڑ کر رہتا ہے، آج وہ میرا بھائی کو میں چھوڑ کر آیا ہوں، میں اس بھائی سے کیا کہوں گا؟ لہٰذا وہ کپڑے اتارے، اور کپڑے اتارنے کے بعد ایک بکری کو ذبح کیا، بکری کو ذبح کرنے کے بعد اس کپڑے پر بکری کا خون لگا دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو رسی سے باندھ دیا، رسی سے باندھ کر ڈول میں ڈال کر وہ کنویں میں پھینک دیا، اور کنویں میں پھینکا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کی گہرائی میں گئے اور ایک پتھر پر بیٹھ گئے، اللہ تبارک و تعالی نے بچایا، اور وہاں پر فرمایا ان یجعلوہ فی غیابۃ الجب، کہ وہاں پر جمع ہو کر کنویں میں ڈال دیا، وأوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم، اور ہم نے وحی کی ہمارے بندے